رمضان کی ساری سعادتوں کا اصل مقصود شب قدر ہے۔ سارا کا سارا مہینہ جو اہمیت کے لائق بنا وہ شب قدر کی وجہ سے بنا۔ شب قدر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے عروج کا نام ہے، رمضان کی برکتوں کی انتہا کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مکمل ایک سورت شب قدر کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اللہ پاک شب قدر کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ رات اتاری قدر، انا انزلناہ ہم نے اسے اتارا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، یعنی قدر والی رات، یعنی شب قدر میں ہم نے اس کو اتارا، یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول کو اللہ پاک نے شب قدر کے حوالے سے بیان فرمایا اور شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رات کی اہمیت اس واسطے ہے کہ اس میں اللہ کا کلام آیا۔ انا انزلناہ ہم نے اسے اتارا، یعنی اس قرآن مجید کو اتارا فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے، جب کوئی عظیم شے کسی دن نازل ہوتی ہے یا کسی رات نازل ہوتی ہے تو وہ رات تمام راتوں کی طرح نہیں رہتی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کے بعد خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا 1000 راتوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایکول نہیں ہے، مرتبے میں مقام میں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس ایک رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کر لینا، اگر 1000 مہینوں تک لگاتار عبادت انسان کرے وہ ثواب نہیں پا سکتا جو شب قدر کی ایک رات جاگ کر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیوں بڑھی؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنے سالوں تک 400 سال 500 سال تک لگاتار عبادت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، جہاد کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے دل میں سوچا کہ ان کو اتنی لمبی عمریں ملی، ہمارے ہاں تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں، ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں، ہم وہ ثواب اور وہ مرتبہ اور وہ کمال اور وہ بلندی کیسے حاصل کریں جو پچھلی امتیں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس وقت تھا، ان کے پاس زندگی تھی، ان کے پاس بہت زیادہ وقت تھا کہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کامن جو عمر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہے۔ اس سے زیادہ عام طور پر اگر کوئی چلا جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان عام طور پر انسان کا ہماری امت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو ملال ہو رہا تھا کہ کاش ہماری عمریں بھی زیادہ ہوتی۔ تو اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی دل جوئی کے لیے ارشاد فرمایا وہ لوگ تھے جو ایک لمبا زمانہ گزار کر ثواب حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کی امت کے لوگ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر ایک رات عبادت کر لیں گے تو ان کی زندگی بھر کی عبادتوں سے بھاری آپ کی عبادت کی امت کو ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے حوالے سے ہوگا چونکہ یہ امت آپ کی امت ہے اور ان کی زندگیوں میں یہ رات ایک بار نہیں آئے گی، ان کی زندگیوں میں یہ رات ہر سال آیا کرے گی، ہر سال ان پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ نہ جانے کتنے بار مسلمان اس رات کو حاصل کرتے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ ان سعادتوں کو انسان پا لیتا ہے۔ تو شب قدر کے حوالے سے ایک بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر اس ایک رات کی ایک اور خصوصیت بھی ہے، کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تنزل الملائکہ کے ساتھ والروح، یہ روح حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے، روح القدس ان کو کہتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس رات قرآن نازل ہوا تھا، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہر سال کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ والروح، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب بھی یہ رات پلٹ کر آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دنیا کی طرف بھیج دیتا ہے، باذن ربہم، وہ خود نہیں آتے، اللہ رب العزت فرشتوں کو مبعوث فرماتا ہے۔
جبریل امین علیہ السلام اور سارے فرشتے دنیا میں گھومنے لگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جو بندے قیام کر رہے ہوتے ہیں، جو بندے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بندے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو بندے اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں اور اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان لوگوں سے مصافحہ تک فرماتے ہیں۔ تو اندازہ آپ لگائیں کہ پاک اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو شب قدر کو جاگتے ہیں اور شب قدر کی قدر کرتے ہیں، شب قدر کا احترام کرتے ہیں، شب قدر میں اپنے مولا کو منانے کی جو کوشش اور جستجو کیا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کے حوالے سے، جیسا کہ اس کو قدر کہا جاتا ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے اہمیت کے لائق کوئی چیز، اس کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر مظہری میں آیا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں قیل سمیت بذلک لانہ انزل فیہا کتابا ذا قدر۔ اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو صاحب مظہری ارشاد فرماتے ہیں اس رات کو شب قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں قدر والی کتاب آئی۔ کس پر آئی؟ ارشاد فرماتے ہیں علی رسول ذی قدر، قدر والے رسول پر کلام نازل ہوا۔ اور کس پر نازل ہوا؟ علی امت ذات قدر، اور اس امت کو یہ کتاب ملی جو قدر والی ہے، منزلت والی ہے، مقام والی ہے۔ تو یہ رات اس واسطے شب قدر ہے کہ اللہ کا قدر والا کلام آیا، قدر والے رسول پر آیا اور قدر والی امت کی طرف آیا۔ جب یہ تین چیزیں ملی تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے یہ بات شب قدر ہو گئی۔ تو شب قدر کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکیدیں کی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ شب قدر ہے کب ہے یہ رات؟ تو اس کے واضح بیان قرآن مجید میں اشارہ دیا گیا کہ شب قدر ہے۔ اس کا جواب قرآن مجید میں ملتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ اب پورے مہینے میں یہ رات کبھی بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور آسان فرما دیا، چونکہ امت پورا مہینہ رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کر سکتی، یہ سرکار کی رحمت تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحرروا، اے لوگو شب قدر کو تلاش کرو، فی عشر الاواخر من شہر رمضان، آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ متفق علیہ حدیث مبارک ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ رات اس رمضان کے پورے مہینے کے بھی آخری عشرے میں ہوتی ہے، اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں جا کر مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے، کیونکہ جو مسجد میں رہتا ہے، اعتکاف میں رہتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے تو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پورا آخری عشرہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی اٹھاتے کہ یہ رات، یہ دن اور یہ راتیں آرام کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ راتیں عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب قدر میں کیا پڑھیں یہ بھی حضور سے انہوں نے پوچھا تھا، عرض کیا تھا سرکار ہم شب قدر میں کون سی چیز تلاوت کریں؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں تم دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو انک عفو، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو تو پسند فرماتا ہے۔ جب تیری دو کوالٹیز ہیں، ایک یہ کہ تو معاف فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ جب دو تیری کوالٹیز ہیں تو تیسرا کام کیا ہے؟ جب تو اتنا پسند فرماتا ہے معاف کرنے کو، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے حوالے سے دعا سکھلائی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، ارشاد فرماتے ہیں جو شب قدر کے اکرام سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ اس نے رمضان کی قدر کی ہی نہیں جس نے شب قدر کی قدر نہ جانی، شب قدر کے عبادات کا اہتمام نہ کیا۔ تو ان تمام باتوں سے اندازہ لگ رہا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے اور رحمتوں کے عروج کا نام شب قدر ہے۔ جو کچھ رمضان میں ملتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ انسان پر انعامات اور رحمتیں شب قدر میں انسان اللہ رب العزت نازل فرماتا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہم تمام کو شب قدر کی توقیر کرنے اور شب قدر میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ صلی وسلم وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔